بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ الدین صاحب نے جس طرح اپنا منشور بحیثیت امیدوار جماعت اسلامی پہلے 6 انہوں نے جاری کیا ہے پریس کے سامنے، اس حوالے سے میں ان کے منشور کے جو معاملات ہیں ان میں جو انہوں نے باتیں کہی ہیں، اور سب سے بڑی جو بات انہوں نے کہی ہے کہ ہمارا نعرہ خوشحال معاشرہ ہے اور وادی میں ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ تو میں جناب فخر الدین صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ اس سے قبل ہر الیکشن میں جیسے کہ صدر امیر ضلع ممبر نے بھی کہا کہ 96 سے ہم الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، یہ ہر الیکشن میں جماعت اسلامی نے 75 حلقوں میں اپنے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اتارے، اور ہر دفعہ یہی رہا کہ ہم آزاد کشمیر میں ایک انقلاب برپا کریں گے، لیکن ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی میں آ کے جس طرح ایک اکثریت ہوتی ہے حکومت بنانے کے لیے، وہ شاید میسر نہ آ سکی جسے حکومتی سطح پہ تبدیلی لانا مقصود ہوتی ہے۔ تو میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ کیا آئندہ اس حلقہ سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں؟ آپ کی بے شمار اس حلقہ کے اندر خدمات بھی ہیں، تعلیمی حوالے سے ہر ایک اس حلقہ کا باسی موترف بھی ہے اس کا، تو اس حصہ میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی طرف سے پہلی دفعہ شاید کسی ایسی شخصیت کو یہاں سے امیدوار بنایا جا رہا ہے جو مؤثر طور پہ اس حلقہ کے لوگوں کو فائدہ دینے میں اس سے قبل بھی اپنی حد تک کوششیں کرتے رہے ہیں۔ تو آئندہ اس الیکشن میں یہ ان سے کہوں گا کہ آپ کس طریقے سے اس طرح کے سابقہ آپ کی رویات ہیں کہ یہاں سے ووٹوں کی جو تعداد ہوتی ہے یا اسمبلی میں جانے کے لیے جو لازمات ہوتے ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے آپ کیا اقدامات کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے اہم ذریعہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کی رائے سے ہی آگے بڑھیں۔ یہ زمانہ جمہوری زمانہ ہے، یا کسی ڈنڈے، کسی بندوق، کسی کلاشنکوف سے لوگوں کے دل نہیں جیتے جا سکتے، اور لوگوں کا جو مزاج ہے اس کو یہ ہے کہ جو شیطانی چیزیں ہوتی ہیں وہ جلد اٹریکٹ کرتی ہیں، وہ جلد ان کو خراب کرتی ہیں۔ اگر سامنے آپ کے دیکھیں کہ سڑک پر ایک مسجد ہے اور ایک سنیما ہے، آپ دیکھیں گے کہ مسجد کے اندر 5 لوگ چلے گئے، سنیما کے اندر 500 لوگ چلے گئے، وہ کیوں چلے گئے؟ اسی طرح جو لوگ ان کو بہکاتے ہیں، جو لوگ ان کو سبز باغ دکھاتے ہیں اور کرتے کچھ نہیں ہیں، ان کے خوشنما نعروں کے ساتھ لوگ چلے جاتے ہیں۔ ہم خوشنما نعرے نہیں دیتے، ہم سبز باغ دکھاتے نہیں ہیں، ہم سچی بات کرتے ہیں۔ اس لیے سچی بات دیر پا ہوتی ہے، جس طرح مسجد میں تھوڑے لوگ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ لوگ جب ہمیں مسلسل دیکھیں گے، آج نہیں تو کل انہیں ضرور احساس ہوگا کہ یہ تبدیلی اسی طریقے سے ہی آ سکتی ہے۔ لوگوں نے ایک زمانے سے تبدیلیاں کرتے ہوئے خواہش لیے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن وہ تبدیلی انہیں نہیں ملی۔ پاکستان کے اندر بھی لوگوں نے بڑی کوششیں کی، 2-3 پارٹیوں کو چینج کیا، بلکہ زیادہ کیا، لیکن انہیں وہ چیز نہیں ملی۔ ہر آنے والا وقت ان کے لیے برے سے برا ہوا، مہنگائی بڑھ سے بڑھ گئی، بدامنی پہلے سے بڑھ گئی، سکون خراب ہو گیا، خطرات زیادہ ہو گئے۔ بالآخر آپ کو اور ہمیں جس جگہ پناہ ملے گی وہ اللہ کی رضا میں اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں جا کر ہی ملے گی۔ ہمیں وہی راستے اپنانے چاہیے
پڑھیں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھائے. اس کے علاوہ جتنے گمراہ رستوں پر ہم دھکے کھاتے رہیں گے, ہم ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے, ہمارے مسائل کا جو گٹھڑیاں ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں گی. آج اگر ہمارے پچھلے سال 5 تھیں, آج 10 ہیں, اگلے سال 20 ہوگی, اور وقت آئے گا کہ ان بڑے بڑے بوجھ کے تلے ہماری ہڈیاں بھی ٹوٹ جائیں گی, ہماری نسلیں بھی خراب ہو جائیں گی. اس لیے یہ لوگوں کا بھی امتحان ہے کہ وہ کس وقت توبہ کرتے ہیں, وہ کب صحیح راستوں کی طرف پلٹتے ہیں, کب وہ صحیح لوگوں کو پہچانتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ووٹ تو تھوڑے تھے جب یہ ابھی یہ کرونا وبا آئی, تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ سب سے بڑی بڑی پارٹیاں, پیپل پارٹی تھی, نون لیگ تھی, PTI تھی, ان سب کا گراف زمین کے ساتھ جا رہا تھا, اور جماعت اسلامی کا گراف آسمانوں کی طرف جا رہا تھا. جماعت اسلامی کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے, کارکنوں نے انہی غریب اور سفید پوش لوگوں سے 18-20 لاکھ اکٹھے کیے, اور انہی کے گھروں میں ان سے راشن اور سامان خرید کر پہنچایا. جب کوئی مشکل ہوتی ہے, جب کوئی وقت ہوتا ہے, تو یہی جماعت کے لوگ آگے بڑھتے ہیں. تو لوگوں کو پہچان لینا چاہیے کہ ان کے دکھ درد کے حقیقی ساتھی یہی ہیں, ان کے غمخوار یہی ہیں. ان کو پہچان لیجئے, آج نہیں تو کل. اگر آپ ان کو ووٹ نہیں دیا, ان کا ساتھ نہیں دیا, انہیں کچھ نہیں ہوگا, یہ اپنی جگہ کچھ نہیں ہوگا. پچھتائیں گے وہی لوگ جنہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا. اس لیے لوگوں کو آپ کا ساتھ دینا چاہیے, اور یہ دیکھنا چاہیے, اچھے مشورے دینے چاہیے, اچھی تجاویز دینے چاہیے. اگر کسی جگہ غلط کام کر رہے ہوں, ہماری اصلاح کر لینی چاہیے, کان سے پکڑ لینا چاہیے. ہمارے موبائل کبھی بند نہیں ہوں گے. اگر ہم الیکشن جیت گئے, اسمبلی میں ہوئے, جس جگہ ہو گئے, رات کے 12 بج رہے ہوں, 2 بج رہے ہوں, ہمارے موبائل آن ہوں گے. جس نے کال کرنی ہے, جس نے بات کرنی ہے, کر لینا. آپ یہاں کے سیاستدانوں کو دیکھیں کہ انہوں نے 4 موبائل رکھے ہوئے ہیں, آپ ان سے رابطہ ہی نہیں کر سکتے. اپنے خاص لوگوں کو اصل نمبر دیا ہوتا ہے جس نے خاص کوئی بات کرنی ہے. تو لہذا وہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, وہ کدھر آپ کے ہمدرد ہیں؟ آپ کا ہمدرد, آپ کا لیڈر وہی ہے جو گلی محلوں میں آپ کے ساتھ رہتا ہو, آپ کے ساتھ چلتا ہو, آپ کے ساتھ کھاتا ہو, آپ کے دکھ درد میں شامل ہو, آپ کی طرح کا سفید پوش ہو. وہی آپ کے دکھوں کو جان سکتا ہے. اسی کو, جس کو پتہ ہی نہیں غریب کیا ہوتے ہیں, وہ غریبوں کا کیا مسئلہ حل کرے گا. تو انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہوں. ہم انشاءاللہ ٹھیک طریقے سے ہر چیز کے بارے میں سوچیں گے, ہر چیز کو صحیح طریقے سے اپنی جگہ پر رکھیں گے, اور لوگوں کے مسائل حل کریں گے. ہم تھوڑے ہوں, یا میں نے آپ سے یہ بتایا تھا کہ اگر ہم ہار بھی گئے, پھر بھی آپ نے لوگوں کے ساتھ ہیں اور ان کے مسائل حل کریں گے. جیت گئے تو کہنا کیا, اگر ہم کوئی ہماری سیٹ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اس وادی کے اندر ہم 1000 سے زائد یتیم بچوں کو پڑھا رہے ہیں, ایجوکیشن کے اندر اتنا کام کیا ہے, اتنے لوگ پڑھائے ہیں جو ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, آرمی آفیسر ہیں, رینجر میں ہیں, جنگلات میں ہیں, PhD کر رہے ہیں, جگہ جگہ ہیں. تو اگر ہم کوئی وسیلہ ہوئے بغیر یہ کام کر سکتے ہیں, تو ہمیں اقدار ملے تو ہم وہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم آپ کو کشمیر بھی آزاد کر کے دے سکتے ہیں, ہم آپ کو امت مسلمہ کا اتحاد بھی کر کے دے سکتے ہیں, ہم آپ کو اسرائیل سے بھی بچا سکتے ہیں, ہم آپ کو ہر پاورفل طاقت سے بھی بچا سکتے ہیں. اور ہوتا کچھ نہیں ہے, ہمارے اندر ویسے ہی ڈر و خوف ہوتے ہیں. طالبان کو دیکھ لیں, امریکہ کتنے ملکوں کی فوج لے کر آیا تھا, آج وہ بھاگ کر چلا گیا. اور انڈیا کو دیکھ رہے ہیں کتنی فرونیت تھی. چائنا نے آ کر گلے سے پکڑا ہے, وہ بالکل وہ ابھی ادھر چکرا رہا ہے, ادھر چکرا رہا ہے. اور وقت آپ کا آنے والا ہے, اس وقت کو پہچانیں, اس کی قدر کریں. ہم انشاءاللہ سب کچھ کریں گے, آپ اچھے نمائندے منتخب کریں. یہ آپ یہ نہیں کہتا آپ مجھے ووٹ دیں میں ہی اچھا ہوں. آپ کو جو اچھا لگے, جو آپ کا واقعہ کام کرتے, اب باریکی سے, باریک بینی سے دیکھ کر, پوسٹ مارک خود بینے لگا لگا کر اپنے نمائندوں کو دیکھیں. اس لیے کہ آپ کا ووٹ بہت قیمتی ہے, اس کو نل کے ٹوٹی پر نہ ضائع کریں. جو بندہ آپ کو کہتا ہے کہ میرا یہ کام کر دیں, یہ گلی پکی کرا دیں, 50 ووٹ لے لیں, میں ان لوگوں کو کہتا ہوں اگر ووٹ آپ نے بیچنا ہے تو جتنی سٹیٹ کی قیمت ہے اتنے پیسے لے لو. جتنے جھیلوں, دریاؤں, جنگلات, سڑکوں, ملک, عوام, اس ساری زمینوں, کھیتوں, پہاڑوں کی قیمت ہے, اتنے پیسے لے کر ملک کو بیچو نا. اگر بیچنا ہی ہے تو کیوں 500 روپے پر, کیوں 1000 روپے پر, کیوں گلی پر, کیوں ٹوٹی پر, کیوں نلکے پر بیچتے ہو, کیوں برادری کے نام پر بیچتے ہو؟ یہ مقدس امانت ہے, اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنی چاہیے. شکریہ. صاحب, آپ نے اپنا پہلا پوائنٹ انفراسٹرکچر کا بتایا ہے کہ ہم نے انفراسٹرکچر کے حوالے سے جو سڑکیں, کمیونیکیشن ہے, بجلی کا نظام ہے, باقی جو اس کے اندر معاملات جتنے حلقے کے اندر ہیں ان میں بہتری لانے کے لیے ہم ایک کردار ادا کریں گے. تو اس سلسلے میں ایک وہ وقت تھا جب جماعت اسلامی کی تنظیم اتنی مضبوط ہوا کرتی تھی کہ سب یہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان میں صرف 2 سیاسی جماعتیں ہیں جن کے پاس پاور ہے, ایک جماعت اسلامی اور ایک پارٹی.
جن کا نیٹ ورک عوام کی بھاگ جاتا تھا. لیکن موجودہ حالات میں آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس حلقہ کے اندر یہاں کے جو مسائل ہیں، جیسے کہ آپ نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا کہ یہاں پہ وولٹیج کا مسئلہ ہے، بجلی کا سب سے بڑا جو نظام ہے وہ خراب ہے، اوور بلنگ ہے، تو اس حوالے سے آپ نے اپنی تنظیمی جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے اس سلسلے میں کوئی اقدامات اٹھائے ہیں؟ اس میں گزارش یہ ہے کہ کام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو سڑکیں بنانا، دوسرا بجلی کے وولٹیج ٹھیک کرانا یا بل ٹھیک کرانا یا اس کا. تو یہ چیز ہم عوامی طاقت سے آج بھی کر سکتے ہیں. جیسے آج یا کل کسی نے کہا بھی تھا کہ ہم چوکی سے سڑکیں بند کر رہے ہیں بجلی کے لیے، تو یہ کام تو آسان ہے. جو کام ہمارے لوکل اداروں سے تعلق رکھتا ہے، اے سی سے تعلق رکھتا ہے، ایس ایچ او سے تعلق رکھتا ہے، برقیات سے تعلق رکھتا ہے، اس کو تو ہم لوگوں کی مدد سے فوراً کر سکتے ہیں. جس کے لیے کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، جیسے سڑکیں بنانا، اس کے لیے ہم لیڈروں کے ساتھ مل کر، حکومت کے ساتھ مل کر سکتے ہیں. ہمیں مایوس بہرحال کسی میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ماضی میں ہم بہت سارے کام نہ بھی کر سکے ہوں. ہم نے دیکھا کہ ہم بہت محدود سی تعداد میں کوئی بڑے کام نہیں کر سکتے، شاید اس وجہ سے یہ سستی ہمارے آڑے آئی ہو. لیکن آئندہ ہم آنکھیں کھول کے رکھیں گے، ماضی میں اگر کوئی غلطی ہے اس کا بھی ازالہ کریں گے، اور لوگوں کو مل کر منظم طور پر ان چیزوں کا لوگوں کے حقوق کے لیے کوشش کریں گے. انشاءاللہ ہم آگے ہوں گے، لوگ پیچھے. یہ ہمارے سب ڈویژن جو میرپور ڈویژن ہے، اس کے جتنے حلقے ہیں ان میں ہمیشہ جہاں پہ برادریزم رہا ہے سیاست کے اندر، تو ہر حلقے میں جہاں کسی برادری کی اکثریت ہوتی ہے یا الائز ہوتے ہیں، ان کی مدد سے یہاں پہ ممبر اسمبلی منتخب ہوا کرتے ہیں. تو جماعت اسلامی چونکہ اس کا ڈھانچہ جو ہے یہ روٹ سے، بنیاد سے یہ جاتا ہے، تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے اندر آئندہ جماعت اسلامی اس بت کو توڑنے کے لیے کوئی اہم کردار ادا کرے گی؟ یہ بت اگر توڑا جا سکتا ہے، اس کو اگر ٹھوکر ماری جا سکتی ہے، تو کوئی ابراہیم لانا پڑے گا، اور جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی اس بت کو توڑ نہیں سکتا. سب اس بتوں کے پجاری ہیں اور اسی کے ذریعے ان کا نظام چلتا ہے. صرف آپ کو واحد ایک جماعت اسلامی سے امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ اس بت کو توڑے گی. ہمارے ہاں ہماری جماعت کے اندر بھی تمام برادریوں کے لوگ ہیں، لیکن وہاں پر کوئی جاٹ نہیں ہوتا، کوئی راجہ نہیں ہوتا، کوئی سید نہیں ہوتا. سارے مسلمان بھائی ہوتے ہیں. اسی لحاظ سے ہم سوچتے ہیں، اسی لحاظ سے کام کرتے ہیں، اسی لحاظ سے آگے بڑھتے ہیں. یہ درست ہے کہ میرپور ڈویژن میں برادریزم عروج پر ہے، سمانی میں بھی ہے، لیکن بہرحال ہم نے لوگوں کو جب سمجھائیں گے، مجھے امید ہے کہ یہ لوگ سینس رکھتے ہیں، یہ انسان ہیں، یہ شعور رکھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ سمجھ گئے، اور جو نہیں سمجھے ان کو بھی سمجھائیں گے. ہم سارے مل کر سمجھائیں گے. یہ کیسے نہیں سمجھیں گے؟ ماضی میں ان کو سمجھایا گیا نہیں ہے، ان کو خراب کیا گیا ہے، اس لیے اصلاح مرض بڑھتا گیا. جو دعا کی، تو دعا تو کسی نے کی نہیں، مرض نے بڑھنا ہی تھا. اب انشاءاللہ اس کا علاج بھی ہوگا. اور اس کی آپ نے کہا کہ کتنی سیٹیں، ہم نہیں کہہ سکتے کتنی سیٹیں ملیں گی. بہرحال اگر ہماری 2 سیٹیں بھی ہوتی ہیں تو تب بھی وہاں اتنا کام ہم کر جاتے ہیں، کوئی سیٹ ہوئے بغیر بھی بہت کام کر جاتے ہیں. اگر 10 15 20 سیٹیں اقتدار مل گیا تو پھر آپ دیکھیں گے ترکی میں ایک جماعت برسر اقتدار ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے پورے عالم اسلام کی وہ نمائندگی کر رہی ہے. وہ آپ نے دیکھا کہ وہ بھی کیسے اس کو راستے روکنے کی کوششیں کی ہیں عالمی استعماروں نے، عالمی طاقتوں نے، لیکن اللہ نے کیا وہ آگے بڑھ گئی، اور آپ نے آپ کو دن بہ دن ترقی کی طرح آگے نکال رہی ہے. یہاں تک کہ 3 سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ نے وہاں ایک فوجی انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی، لیکن ان ٹینکوں کے آگے وہ لوگ خود لیٹ گئے کہ ہماری آمدنی، ہماری خوشحالی پہلے سے 5 گنا بڑھ گئی تھی اس حکومت کے آنے سے. ہم تو غریب ہو جائیں گے، ہم تو پسماندہ ہو جائیں گے، لہذا اس حکومت کو نہیں جانے دیتے. ٹینکوں کے نیچے لوگ لیٹ گئے تھے. انشاءاللہ جب لوگوں کو جماعت اسلامی کی دال روٹی اور نان ملیں گے نا کڑاکے دار، وہ اس کا ذائقہ کبھی نہیں بھولیں گے، ان کو جانے ہی نہیں دیں گے. لیکن